الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنے مسلمان بندوں پر جو مالی عبادت فرض ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ المال یعنی مال کا زکوٰۃ جو مال کو ایک خاص مقدار پر فرض ہوتا ہے، مال کی ایک خاص مقدار پر فرض ہوتا ہے، اور دوسری قسم زکوٰۃ الفطر یعنی بدن کا زکوٰۃ، اور اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں اس صدقہ کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر عید الفطر کے دن نماز عید سے قبل ادا کیا جاتا ہے۔ نیز صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کی وجوب کی حکمت کیا ہے؟ تو عید الفطر میں صدقہ فطر مقرر کرنے کی وجہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کی روزوں کی تکمیل ہے، یعنی روزوں میں رہ جانے والی تھوڑی بہت کمی کوتاہیوں کا ازالہ ہے۔ نیز مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، یعنی ہر طرح کی خوشی کا سامان ہوتا ہے، مختلف قسم کے کھانے پکتے ہیں، اچھے عمدہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس غریبوں کے گھروں میں بوجہ غربت گویا رمضان کی مثل ہی روزہ کا منظر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر لازم ٹھہرایا کہ غریبوں کو عید سے پہلے صدقہ فطر دے دے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، وہ بھی اچھے کھا پی سکے اور اچھا پہن سکے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھی خوشی کے آثار نظر آ سکے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو یہ سن لیجئے کہ جو شخص اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، تو اس شخص پر عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، چاہے اس پر سال پورا گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضروریات سے زائد سامان میں سے کوئی سے دو یا زائد چیزیں اتنی ہو کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب کا مالک ہونا بھی شرط نہیں، بلکہ ہر بالغ شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صدقہ روزوں کی تطہیر کے لیے ہے، اس لیے جس نے بھی روزے رکھے وہ صدقہ ادا کرے۔ لیکن یہ بعض علماء کے نزدیک ہے، راجح قول پہلا والا ہی ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب نصاب کا مالک بننے پر موقوف ہے، اگرچہ بہتر یہ ہی ہے کہ ہر شخص ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ نصاب کا مالک ہو چاہے مالک نہ ہو، اور یہ ادائیگی 80، 90، 100 روپے ہونے کی وجہ سے کوئی اتنی بڑی مشکل بھی نہیں۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا ہوگا؟ تو صدقہ فطر جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہوتا ہے، بالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب نہیں۔ اگر وہ نصاب کے مالک ہوں تو وہ خود ادا کرے، البتہ اگر کوئی اولاد جو ہے وہ مجنون ہو، فقیر ہو، یعنی مجنون فقیر ہو، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، تو اس کی طرف سے ادا کرنا باپ پر ہی لازم ہے۔
صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر جو ہے یہ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا، اور اسی طرح جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت جو ہے عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی تک صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز عید کے بعد بھی قضا کے طور پر دے سکتے ہیں، یعنی اتنی تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں، کیونکہ اس سے صدقہ فطر کا مقصود و مطلوب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ہوگی، اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو وہ صرف عام صدقات ہی میں سے ایک صدقہ ہی ہے۔ لہذا نماز عید سے قبل ہی صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے اور کس چیز سے اس کو دینا ہوگا؟ تو یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کی جاتی ہے، اور وہ 4 چیزیں یہ ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ ان میں سے کسی ایک چیز سے دینا ہوگا۔ تو صدقہ فطر میں اگر گندم یا گندم کا آٹا دینا چاہے تو 2.25 کلو یعنی 1.75 2.25 کلو یا احتیاطاً پورے 2 کلو یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر جو کھجور یا کشمش سے دینا چاہے تو 3.5 کلو یا اس کی قیمت دے دے۔ اور صدقہ فطر ہر اس بندے کو دے سکتے ہیں جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں اس سے صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ماں باپ اپنی اولاد کو اور اولاد اپنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو سادات ہیں یعنی سید حضرات ہے انہیں بھی دینا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق کو دینا یا توڑا توڑا کر کے کئی مستحقین کو دینا دونوں طرح جائز ہے۔ اگر کئی افراد کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق کو دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے، یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں، مثلاً کوئی شخص بنوں میں ہے تو اسی شہر میں صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے۔ ہاں اگر دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں غریب رشتہ دار رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں تو ان کو بیچ دینا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے اس سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ملازمین جو اجرت یعنی تنخواہ پر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالک پر یا اس طرح کمپنی پر یہ واجب نہیں۔ بیوی کا صدقہ فطر خود اسی کے اوپر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، تاہم اگر بیوی کی اجازت سے یا از خود اس کا شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔